وہ لوگ جن کی گندی سوچ ان کی گفتگو میں آ جاتی ہے اور میڈیا ان کی پریس کانفرنس کو بار بار چلا کر دکھائے تو دکھ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ کن جگہوں پر پہنچ گئے اور کس طریقے سے پہنچے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رجیم چینج کے بعد سے لے کر اب تک جتنا بھی وقت گزرا ہے اور جو کچھ عام پاکستانی شہری کو دیکھنے کو ملا ہے، اس سے کم از کم عام پاکستانی شہریوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا تو پڑے گا۔ عام پاکستانی شہریوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر پاکستان کی خدمت کے عوض ان کو کیا ملے گا۔ ریاست پاکستان میں عام شہری ہونے کے ناطے ہم نے صرف یہی دیکھا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے تو پھر طاقت کے نشے میں اپنے ضد انا ہر چیز کو منوانے میں ایک اپنا ہی نہیں۔ اگر اعلیٰ سرکاری سطح پر کسی شخص کے پاس طاقت ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ جو وہ سوچ رہا ہے، جو وہ سمجھتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ وہی اس ریاست پاکستان کے لیے بہترین حل ہے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ ہم پاکستان کے عام گلی محلوں، شہروں، قصبوں میں دیکھیں تو یہ مثال عام ملتی ہے کہ آپ کو اپنے علاقے میں کوئی ایسا بااثر طاقت والا شخص نظر آ ہی جاتا ہے، اس کی بھی یہی سوچ ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے گلی محلوں کی سطح تک یہ طاقت والے لوگوں کی ہی سوچ ہے، مگر اب سمجھ آئے کہ یہ سوچ حکومتی سطح سے لے کر اعلیٰ سرکاری عہدوں سے لے کر نچلی سطح تک گلی محلوں تک کیسے پہنچی۔ ان 76 سالوں میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوتا آیا، گزشتہ 2 سال کے عرصے نے پاکستانی عوام کو ایک حقیقت کا پردہ دے دیا۔ ویسے تو پچھلی 2 دہائیوں سے یہ کہا جاتا تھا میڈیا آزاد ہے، میڈیا نے پاکستان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن جو جھوٹ ہمیں میڈیا میں سننے کو ملا وہ بھی اپنی میں تالاب ہے۔ سچ کو چھپانے میں بھی میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ بلکہ یہ کہہ لیں کہ پاکستان نظام اتنا کھوکھلا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ چند صحافیوں کو خرید کر اپنی مرضی کے مطابق جملے اس میڈیا پر بلوا سکتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو دبانا چاہتے ہیں تو اس پر FIR کٹوا دیں یا اس پر کیسز بنوا دیں۔ عدالتیں اگر آپ کو ریلیف دے بھی دیتی ہیں، آپ کو باعزت طور پر بری بھی کر دے گی، لیکن اگر کسی طاقت والے شخص کی یہ خواہش ہے کہ آپ کو ابھی آزاد نہیں کرنا تو آپ کے اوپر من گھڑت جھوٹے مزید ایسے کیسز بنائے جائیں گے جس کی وجہ سے آئین کو توڑتے ہوئے ہر عام پاکستانی شہری کو جب چاہے جتنی دیر تک چاہے جیل میں گزارنی پڑے گی۔ اگر پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو پھر ہم جیسے عام پاکستانی شہریوں کے ساتھ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ ایک ایسی سوچ ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں اپنا روشن مستقبل کو تلاش کریں۔ گزشتہ 3-4 دن PTI کے حق میں بہت اچھے اور مثبت دن ثابت ہو گئے ہیں۔ یہی وہ دن تھے جس میں عدالت عظمیٰ نے بہت بہترین فیصلے کیے، PTI کو ان کی مخصوص نشستیں واپس دلا دی، اور کل جیسا کہ عدت کیس میں عمران خان کو رہائی مل گئی۔ مگر جب انتظامیہ کا عمران خان کو رہا کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر خبریں چلنا شروع ہو جاتی کہ ایک نیا کیس بن چکا ہے۔ اگر آپ نے کسی شخص کو قید میں رکھنا ہو تو یہ بات بخوبی سمجھ آ چکی ہے کہ اس کے اوپر من گھڑت، تو کیا پھر ریاست پاکستان جو ایک اسلامی ملک ہے، کیا وہ کسی کے اوپر ایسے جھوٹے اور من گھڑت کیسز بنائے گا؟ یہ ایک لمحہ فکر ہے۔ ریاست پاکستان میں ابھی تک ہم قائد اعظم کا وہ خواب پورا نہیں کر سکے جس کی وجہ سے اس ریاست کو ہم نے حاصل کیا تھا۔ آئین کی پاسداری جن لوگوں نے کروانی تھی وہ خود ابھی تک پریشر میں ہیں، لیکن لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اس پریشر سے باہر نکل جائیں گے۔ ہم اگر پاکستان کے قومی سیاستدانوں کو ہی دیکھ لیں تو میڈیا پر ان کی جس طرح سے گفتگو ہے، کیا آپ لوگوں کو ان کی گفتگو دیکھ کر شرمندگی نہیں ہوتی؟ پریس کانفرنس کے دوران ان لوگوں کی گفتگو میں جس طرح کے جملے ہم لوگوں کو سننے کو ملتے ہیں، کیا اس سے ہم شرمندہ نہیں ہوتے؟ کیا ہمیں اس بات پر افسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے کس قسم کے حکمرانوں کو منتخب کیا ہوا ہے؟ وہ لوگ جن کی گفتگو ہی بےہودہ ہے وہ کیا ریاست پاکستان کے لیے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے؟ وہ لوگ جن کی گفتگو سے ان کی گندی سوچ کا پتہ چل جاتا ہے، اگر وہ ریاست پاکستان کے حکمران ہوں گے تو کیا ہم ترقی کریں گے؟ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ جب تک ریاست پاکستان قابل، صلاحیت، اہل لوگوں کو منتخب نہیں کرے گی ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن کی گندی سوچ ان کی گفتگو میں آ جاتی ہے اور میڈیا ان کی پریس کانفرنس کو بار بار چلا کر دکھائے تو دکھ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ کن جگہوں پر پہنچ گئے اور کس طریقے سے پہنچے ہوں گے۔
شکریہ.